بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ، کل اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے جو پارلیمنٹ کی بیس میٹ ہے جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر ایک AMB کے نیوز نمائندے تھے، ایک نجی چینل تھا ان کا، اور اس کے وہ ایک نمائندے تھے جو سوالات جوابات ان سے کر رہے تھے، اور کافی گھبراہٹ میں اسحاق ڈار صاحب اپنی گاڑی کی طرف اور ساتھ سیکیورٹی کی جا رہے تھے۔ تو IMF کے معاملے کے اوپر اس نیوز کے نمائندے نے، جن کا نام غالباً شاہد صاحب ہے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا IMF کے آگے آپ لیٹ گئے ہیں، اب آپ کا IMF کوئی بات مان نہیں رہی ہے، یا جو آپ کی حرکات ہیں یا جو آپ کی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے کیا پاکستان کی معیشت ڈوب گئی ہے؟ اس طرح کے سخت قسم کے سوالات کیے گئے، جس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے پہلے تو کہا کہ جی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اور پھر انہوں نے غصے میں آ کے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا شاہد صاحب کو، اور یہ جو تھپڑ تھا یہ نیوز کے نمائندے کو لگا، اور ان سے بعد میں کہا بھی گیا کہ ان کے کیمرے بھی لے لو اور ان کا موبائل بھی لے لو، اور اس طرح کی ساری جو گفتگو ہے وہ ایک آن ریکارڈ ہے، وہ ایک ویڈیو ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہے، مین سٹریم میڈیا پہ تو خیر نہیں دکھائی جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا خریدا ہوا ہوتا ہے، مین سٹریم میڈیا پریشر میں ہوتا ہے، حکومت کے پرچیزڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لفافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور حکومت ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، خاص کر کے وزیر اطلاعات جو ہوتی ہے، وزارت اطلاعات جو ہوتی ہے، وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، مین سٹریم میڈیا کو۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اور بڑا انتہائی افسوس ہوا کہ ایک نمائندے کو جو ایک سوال کیا گیا، اور سوال کا اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جی میرے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولیں اور بیٹھ جائیں، جیسے AC کی گاڑی میں بیٹھنا آپ کو آتا ہے۔ اور اب کیا کہا جا سکتا ہے، آپ نے تھپڑ رسید کر دیا، اپنی ناکامی کا ثبوت دیا، آپ نے تھپڑ مار کے آپ نے ثابت کیا کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، آپ کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور ہر چیز آپ کی ناکام ہو چکی ہے۔ تو آپ نے یہ تھپڑ صرف ایک صحافی کے منہ پہ نہیں مارا، بلکہ پاکستان کی ساری صحافت کے منہ پہ یہ تھپڑ مارا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں صحافی، کچھ لوگ جو لفافی لوگ ہیں، وہ آپ کے پروٹوکول کے اور ڈر اور خوف کے آگے بولتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کا لقمے کھائے ہوئے ہیں، آپ کی ہڈی کھاتے ہیں، اور آپ کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ مگر یہ تھپڑ پوری کی پوری صحافت کے منہ کے اوپر تھا، یہ تھپڑ صرف اس ایک نمائندے کے اوپر نہیں تھا، اور یہ چیز سب نے دیکھی ہے، اس کے اوپر کسی نے مذمت نہیں کی ہے، کسی کا کوئی مذمتی بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا، بھلے ہی وہ نجی ٹی وی کا یا مطلب کہ پرائیویٹ کہہ لیں یا کوئی بھی کہہ لیں، لیکن تھا تو وہ صحافی اور برادری کا تھا آپ کی، اور آپ نے اس کے درد میں شرکت نہیں کی۔ اور یہ جو طاقت کے نشے میں لوگ، کرپٹ لوگ، جن کو ایئر فورس کے جہازوں پہ لایا گیا اور کہا گیا کہ پورے پاکستان کی قسمت ان کے حوالے کر دو، اور یہ لوگ پاکستان کو صحیح چلائیں گے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اب اگر ان سے کوئی سوال بھی کرتا ہے تو یہ آگے سے غصے میں آ کے تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویری سیڈ، بڑا شرمناک عمل تھا، اور اسحاق ڈار صاحب سے توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو کیا ہے اس کے اوپر شاید ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ اب ناکام ہو چکے ہیں، اور جب ناکام ہو جاتا ہے تو بندہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے، ایسے ہی اس کے آگے سے رد عمل آتے ہیں۔ دوسرا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی اہم کیس کی سماعت تھی، جو کہ سماعت کنٹینیو ہے، اس کا ابھی تک کوئی فیصلہ جاری نہیں ہوا ہے، اس کی آگے ڈیٹ دے دی گئی ہے، کیس ملتوی ہے، مگر بڑی اہم ترین ریمارکس آئے ہیں، اور جو یہ 7 رکنی بینچ ہے یہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے پہلے 9 رکنی بینچ تھا، اس میں سے 2 ججز اٹھ کے چلے گئے تھے، پھر اب یہ 7 رکنی بینچ رہ گیا ہے، اور حکومت کا بھی اس سماعت کے دوران ایک رد عمل آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کا ایک بیان آیا ہے پارلیمنٹ
فلور آف دی ہاؤس پہ انہوں نے تقریر کی ہے، اور وہ بیان بڑا اہم ہے، بڑے سے سوالات چھوڑ کے جا رہا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا یہ جو 7 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، کیا اس کا فیصلہ حکومت قبول کرے گی؟ کیونکہ پہلے بھی ایک اسی قسم کا کیا کہتے ہیں ایک بینچ بنا تھا جو ٹوٹ کے پھر 5 رکنی ہوا، پھر ٹوٹ کے 3 رکنی ہوا، اور حکومت نے اس کے کسی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس کے اوپر ایک بل بھی بنا دیا انہوں نے، اور ایک قانون بھی، نیا قانون سازی بھی کی کہ ججز کے اندر ایک تفریق ہے جس کی وجہ سے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ اور وہ قانون سازی کیا تھی؟ وہ قانون سازی یہ تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا، اور جس کے اوپر پھر ابھی حکم امتناعی جاری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ تو اسی طرح اب ایک سوال، بڑا سوالیہ نشان کہ کیا حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گی جو فیصلہ 7 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دے گا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر پاکستان میں مختلف آراء ہیں، کیونکہ حکومت وقت جو ہے وہ نشے میں چور ہے اور ان سے معیشت تو سنبھالی نہیں جا رہی، لیکن وہ اپنی انا اور ضد کی خاطر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے فوج کے سامنے لا کر، فوج کے سامنے سویلینز کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوجی ٹرائل ہوں سویلینز کے خلاف اور عمران خان صاحب اس کی زد میں آئیں۔ تو آج کی سماعت میں سب سے پہلے فیصل صدیقی صاحب جو ہیں ان کی جانب سے ریمارکس آئے، سول سوسائٹی کی جانب سے انہوں نے دلائل دیے، اور بڑے اہم دلائل تھے۔ اس کے بعد باقی خواجہ کیا کہتے ہیں جواز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی دلائل دیے، اور ساری چیزیں انہوں نے کھل کے سامنے رکھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں آئین میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئین جو ہے وہ سویلینز کا ٹرائل سول کورٹس کے اندر جو جوڈیشری ہے اس کے اندر کرانے کی اجازت دیتا ہے، کیا کہتے ہیں فوجداری ایکٹ کے تحت ان کے ٹرائلز نہیں ہو سکتے ہیں، اور بہت سے مختلف دلائل انہوں نے دیے۔ لیکن جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے فلور آف ہاؤس ایک تقریر کی ہے، بڑی اہم سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب کی، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے جن لوگوں نے ملٹری انسٹیلیشنز یعنی کہ تنصیبات کے اوپر حملہ کیا ہے ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا، اور یہ جو 7 رکنی ممبر بینچ ہے جو سماعت کر رہا ہے، یہ تو پہلے 9 رکنی تھا، 2 اٹھ کر چلے گئے ججز، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور طارق مسعود صاحب جسٹس۔ تو یہ قانونی طور پر یہ بینچ کیا کہتے ہیں غیر قانونی ہے، کیونکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حساب سے قانون بنا ہوا ہے اس کے حساب سے تو کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ بینچ کس نے تشکیل دینا ہے اور کتنا اور کون کون ہوں گے، مگر یہ بینچ اللیگل ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ کیا تسلیم کرنا ہے یا کیا فیصلہ آئے گا یہ تو بعد کی بات ہے، مگر یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں اس ساری سٹیٹمنٹ سے انہوں نے یہ ساتھ یہ کہا کہ جن لوگوں نے تنصیبات جو آرمی کی ہے ان کے اوپر اٹیک کیا ہے ان کا جو ٹرائل ہے وہ آرمی ہی کرے گی، کیونکہ سول جوڈیشری کے کیا کہتے ہیں نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ سویلینز کا ٹرائل فوج کے ہاتھ میں اگر یہ دیں گے تو کل اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا کہتے ہیں جلسہ جلوس ریلی کی اور کوئی ہنگامہ ہو گیا تو ان کے بھی ٹرائل پھر فوجی عدالتوں میں ہی جائیں گے۔ یہ جو ایک راستہ تیار کر رہے ہیں اپنے لیے بھی، نون لیگ ہمیشہ اپنے لیے راستے بناتی رہی ہے، اور اسی قسم کے رستوں میں وہ آ کر پھنسی ہے اور پھر ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں۔ مارشل لا بھی نون لیگ کے دور میں لگے ہیں، نون لیگ نے مارشل لا کا راستہ بھی ہموار کیا ہے۔ تو اندازہ لگا لیں کہ یہ جو مطلب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو سامنے رکھ کے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ فیصلہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس بیان سے تو واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے نہیں ماننا، حکومت نے ہوا میں اڑا کے رکھ دینا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ اگر دھڑے بازی ہے، جیسے یہ کہتے ہیں کہ
क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर भी धड़ेबाजी है। तो अगर धड़ेबाजी है तो मैं आपको बता दूं धड़ेबाजी किस किस्म की हो सकती है कि कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ हैं और कुछ जजेस जो आने वाले CGPA हैं वो हैं क्या कहते हैं काजी फायद ईसा साहब, उनके साथ हैं। लेकिन इस बेंच में अभी भी वो 2 जजेस मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस यहिया खान साहब अभी भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर ये मतलब कि कहा जाता है कि ये काजी फायद ईसा साहब के साथ इनका मतलब कि है और ये धरा है। तो ये चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है कि ये जो फैसला आएगा ये एक मुश्तरका एक कलेक्टिव विजडम होगी, क्योंकि इसमें दोनों अतराफ के जजेस मौजूद हैं और जो भी फैसला होगा वो मुश्तरका होगा। तो मुझे जो डर है वो ये है कि हुकूमत ने फैसला नहीं मानना। आप देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, पंजाब इलेक्शन के हवाले से हुकूमत ने अभी तक फैसला नहीं माना। 21 अरब रुपए देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने हर किस्म का आर्डर इशू किया मगर हुकूमत ने उसको उड़ा के हवा में रख दिया। तो आज की समाअत में बहुत सी दलाइल पेश किए गए, बहुत कुछ किया गया और मुलतवी कर दी गई ये समाअत। मंडे को इसको देखा जाएगा कि इसमें आगे मज़ीद फ्रीकैन के दलाइल आएंगे, मज़ीद इसके ऊपर क्या कहते हैं रिमार्क्स आएंगे, बहुत से सवाल और जवाबात आएंगे और बहरहाल दलाइल जारी हैं और देखते हैं कि लेट्स सी क्या होता है, फैसला क्या आता है। मगर राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है बड़ा खौफनाक है। क्या शुहदा की राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि क्या शुहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो आइन के हकूक़ नहीं रखती हैं, क्या मुल्ज़िम आइन के हकूक़ रखते हैं। ये उनका कहने का मतलब था कि जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं उनके कोई हकूक़ नहीं है। बिल्कुल उनके हकूक़ हैं, लेकिन उनके हकूक़ आइन और कानून के मुताबिक, आइन और कानून ये कहता है कि जो जुडिशरी है उसमें तमाम मुल्ज़मान के ये क्या कहते हैं ट्रायल्स हों। और हम भी ये चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में जो फ़र्द जो अशख़ास मुलव्वस हैं जुडिशरी के सामने उनको पेश किया जाए, उनके ट्रायल हों जुडिशरी के सामने, ना कि किसी और पैरेलल अदालतों के सामने उनका ट्रायल हो। तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है कि आप सिविलियंस को फ़ौज की अदालतों के सामने लाएं और सिविलियंस के अंदर पहले जो गुस्सा और क्या कहते हैं नफरत भरी हुई है अब इस हुकूमत ने भरी है वो दोबारा मज़ीद बढ़ जाए। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।